Watch the most authentic review. تو پھر بتاؤ ارباز کے ڈاکیومنٹ کہاں ہیں؟ ہاں، ارباز سے کیوں پوچھوں؟ کیونکہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ وہ تم نے غائب کیے ہیں۔ ہاں میں نے غائب کیے کیونکہ تم ان ڈاکیومنٹس کے بدلے مجھ سے سودا کرنا چاہتے ہو۔ یہ آوازیں ایک ایسے گھر سے آ رہی ہیں جہاں دیواریں تو ہیں لیکن شاید بھروسہ نہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی خاندان کی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، ایک ایسی کہانی جہاں محبت، لالچ اور ماضی کے راز سب ایک دوسرے میں الجھے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون شکار ہے اور کون شکاری۔ اور اس کہانی کے مرکز میں ہے شاہین، جی، جو اپنے لے پالک بیٹے ارباز کے حق کے لیے کھڑی ہے، وہ بھی اپنے سگے بھائی بلال کے سامنے۔ اور بلال جو بظاہر تو ارباز کا بہت ہمدرد چچا بنتا ہے لیکن اندر ہی اندر اس کی جائیداد پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور اسی گھر میں ایک اور جنگ بھی چل رہی ہے، ایک خاموش جنگ۔ سعدیہ اور اس کی بیٹیوں سونیا اور دانیہ کی۔ ہاں، جو اپنی ماں کی بنائی ہوئی جیل سے بس آزاد ہونا چاہتی ہیں۔ تو آج ہم اسی جال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں اس طوفان کے مرکز سے، ارباز کے گھر کے کاغذات۔ جو مل ہی نہیں رہے۔ اور بلال انہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے اور اس کی ساری جھنجھلاہٹ، سارا غصہ اپنی بیوی سارا پر نکل رہا ہے۔ اور وہ جس طرح اسے دھمکاتا ہے نا کہ یاد نہیں اپنے باپ کی اوقات۔ ہاں، جو میرے سامنے پرزے نکالنے کی کوشش کر رہی ہو تم۔ یہ صرف غصہ نہیں ہے، یہ اس کی پوری سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب وہ رشتوں کو حیثیت سے تولتا ہے۔ بالکل، اس کے لیے رشتے فائدے اور نقصان کا کھیل ہے، اور یہ تب اور بھی واضح ہوتا ہے جب اس کی بہن شاہین اس کے سامنے آتی ہے۔ اور شاہین کوئی اشاروں میں بات نہیں کرتی۔ نہیں، وہ سیدھا کہتی ہے، کاغذات تم نے غائب کیے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ جو وہ کانفرنٹیشن ہے نا، وہ اس گھر کی اصلیت دکھاتا ہے۔ یہ صرف بھائی بہن کی لڑائی تو بالکل نہیں لگتی۔ نہیں، یہ دو نظریوں کی جنگ ہے۔ اور شاہین کا ایک جملہ وہ تو جیسے پورے ماضی کا خلاصہ ہے۔ کون سا والا؟ جب وہ بلال سے کہتی ہے کہ تم نے ارباز کو گودی اس لیے لیا تھا تاکہ میرا منہ بند کر سکو۔ میرا منہ بند کرنے کے لیے، مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے، اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ اس کو تم نے میری گود میں لا کے ڈال دیا۔ یہ سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر ایسے کون سے کالے کرتوت ہو سکتے ہیں؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا سوال ہے۔ شاہین کا یہ الزام صرف غصے میں بولا گیا جملہ نہیں لگتا۔ نہیں، اس میں سالوں کا درد ہے، کوئی پرانی خیانت چھپی ہوئی ہے۔ جی، یہ لڑائی اب جائیداد سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ یہ اعتماد کے قتل کی کہانی ہے۔ اور اس سارے کھیل میں جو سب سے معصوم ہے، ارباز۔ ہاں، ارباز وہ تو ایک مہرے کی طرح ہیں جسے دونوں طرف سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی بے بسی دیکھیں، جب وہ اپنی کزن سے کہتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا، اماں سچ کہتی ہیں یا چاچا جان؟ ایک نوجوان لڑکا جس سے یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کی ماں سچی ہے یا وہ چچا جس نے اسے پالا ہے۔ اور دوسری طرف بلال کی چالاکی دیکھیں، وہ ارباز کے سامنے کتنا مظلوم بن جاتا ہے۔ اوہ ہاں، وہ کہتا ہے کاش یہ بات تیری اماں کی سمجھ میں آ جائے، اس نے تو مجھے ہمیشہ تیرا دشمن ہی سمجھائے۔ یہ کتنی شاطرانہ چال ہے، وہ نفسیاتی طور پر ارباز کو اپنی طرف کر رہا ہے۔ اسے گیس لائٹنگ کہتے ہیں نا؟ بالکل، آپ اگلے انسان کو اتنا کنفیوز کر دیتے ہیں کہ اسے اپنی سچائی پر ہی شک ہونے لگتا ہے۔ بلال یہی کر رہا ہے۔ وہ شاہین کو ایک ظالم، وہمی عورت کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور خود کو ایک بیچارہ محبت کرنے والا چچا۔ ارباز اس وقت ایک ایسے دوراہے پر ہے جہاں اس کا ایک قدم پورے خاندان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ بالکل، وہ جس پر بھی یقین کرے گا دوسرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اس گھر میں صرف ارباز ہی نہیں پھنسا ہوا، ایک اور خاموش قید خانہ بھی ہے۔ سعدیہ اور اس کی بیٹیوں والا۔ سعدیہ اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتی ہے۔ بوجھ سے بھی زیادہ، وہ تو انہیں ایک ایسی ذمہ داری سمجھتی ہے جسے بس ٹھکانے لگانا ہے۔ اس کی دوست رازدہ سے جو بات چیت ہوتی ہے وہ واقعی پریشان کن ہے۔ رازدہ پوچھتی ہے کہ لڑکیوں کو بیاہنا ہے یا کھائی میں گرانا ہے۔ اور سعدیہ کا جواب؟ سعدیہ کہتی ہے مجھے تو بیانا ہی ہے، لیکن اب ان کی قسمت ہے کہ وہ کسی گہری کھائی میں گرتی ہیں یا پھر اندھے کنویں میں۔ کوئی ماں اپنی بیٹیوں کے لیے ایسی بات کیسے کر سکتی ہے؟ یہی تو سوال ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ لڑکے ایسے ہوں جو اپنی بیویوں کو خود سے باندھ کے رکھیں۔ مطلب وہ اپنی بیٹیوں کے لیے شوہر نہیں، ایک نیا جیلر ڈھونڈ رہی ہے۔ جی،
اور جب سونیا اور دانیہ صرف یونیورسٹی فنکشن کے لیے شاپنگ پر جانے کی اجازت مانگتی ہیں تو ان پر ایسے برستی ہے جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو. ان کے ہلکے سے میک اپ پر کہتی ہے زہر لگ رہی ہو. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ سعدیہ کی یہ نفرت اپنی بیٹیوں سے نہیں بلکہ شاید اپنی زندگی سے ہے، اپنی ماضی سے ہے۔ ہاں، اس کی یہ کڑواہٹ بہت پرانی لگتی ہے. اس کا اشارہ اس فون کال سے ملتا ہے جو وہ اپنے شوہر حسین کو کرتی ہے۔ ہاں، وہ کال بہت کچھ بتاتی ہے. حسین پردیس سے محبت بھری باتیں کر رہا ہے. مجھے تم سے محبت نہیں، عشق ہے. اور یہاں سعدیہ کا جواب ہے اب تو چل چلاؤ کا وقت ہے۔ وہ حسین کو ماضی کی یادوں سے ایک دم جھڑک دیتی ہے. اور پھر وہ ایک بہت اہم بات کہتی ہے، میں ماضی دہرانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دے سکتی۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہے جسے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہیں ہونے دینا چاہتی. لیکن اس کا طریقہ اتنا غلط ہے کہ وہ حفاظت کے نام پر ان کی زندگی چھین رہی ہے۔ شاید اسے محبت کے نام پر کوئی دھوکہ ملا یا اس کی اپنی آزادی چھینی گئی. ہو سکتا ہے، اور اب وہ سمجھتی ہے کہ محبت اور آزادی عورت کے لیے خطرناک ہیں۔ لیکن نسلوں کا فرق دیکھیں۔ لڑکیاں اس گھٹن میں بھی جینے کے بہانے ڈھونڈ لیتی ہیں. بالکل، بھائی سے پیسے لے کر شاپنگ کرنا، گاڑی میں ماں سے چھپ کر دوبارہ لپسٹک لگانا۔ یہ چھوٹی چھوٹی بغاوتیں ہیں. اور یہی ان کی امید کی نشانی ہے کہ ان کے اندر آزادی کی خواہش مری نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سعدیہ انہیں کبھی سمجھ پائے گی؟ یا اس کا خوف ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دے گا۔ اور جب بات دوسروں کی زندگی کنٹرول کرنے کی ہو تو بلال سے آگے کوئی نہیں. وہ اب ایک نئی چال چل رہا ہے۔ شاہین سے گھر کے اندر لڑنے کے بعد اب وہ گھر کے باہر سے حملہ کر رہا ہے۔ سیدھا میچ میکر رازیدہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ شاہین کے مرضی کے خلاف ارباز کا رشتہ طے کروانا۔ یہ بلال کے کردار کی ایک اور پرت کھولتا ہے. جی، وہ کتنا بے رحم ہو سکتا ہے۔ رازیدہ کے سامنے وہ شاہین کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنا اتنا خوبصورت کماؤں پوت، اور وہ بھی گود لیا ہوا، کسی لڑکی کے حوالے کرے گا. گود لیا ہوا پر اس کا زور دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ارباز کو دل سے کبھی اپنا سمجھتا ہی نہیں۔ وہ صرف ایک اثاثہ ہے، ایک پراپرٹی ہے. منصوبہ بہت واضح ہے، ارباز کی شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کرواؤ۔ وہ لڑکی گھر آئے گی تو بلال کے کنٹرول میں ہوگی، اور اس طرح جائیداد ہمیشہ کے لیے اس کی۔ وہ شاہین کو ہر طرف سے مات دینا چاہتا ہے. ایک طرف کاغذات غائب، دوسری طرف ارباز کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر۔ یہ تو شطرنج کی بازی ہے. بلال سمجھتا ہے کہ اس نے شاہین کو شاہمات دے دی ہے۔ وہ خاندان کے اندر کے ہر رشتے کو استعمال کر رہا ہے اور اب باہر سے بھی اپنے مہرے مضبوط کر رہا ہے۔ لیکن اس کا اینڈ گیم کیا ہے؟ کیا یہ صرف جائیداد کا لالچ ہے یا کوئی پرانا انتقام ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ دونوں کا مرکب ہے۔ لالچ تو ہے ہی، لیکن جس شدت سے وہ شاہین کے خلاف ہے، لگتا ہے کوئی ذاتی رنجش بھی ہے۔ شاید شاہین کچھ ایسا جانتی ہے جو اگر باہر آ گیا تو بلال کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بالکل، اور یہ سوچنا ہی خوفناک ہے کہ جب شاہین کو بلال کی اس رشتے والی سازش کا پتہ چلے گا تو اس گھر میں کیا طوفان آئے گا۔ ویسے اتنی ساری ٹینشن اور سازشوں کے بیچ کہانی میں ایک چھوٹا سا لمحہ ہے جو بالکل الگ ہے۔ آپ شاپنگ مال والے سین کی بات کر رہی ہیں؟ جی، سونیا اور یاسر کی ملاقات۔ ہاں، وہ ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے۔ ایک کلاسک میٹ کیوٹ جہاں دو لوگ غلطی سے ٹکرا جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی کرداروں کی شخصیت صاف نظر آتی ہے۔ سونیا جو گھر میں ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتی، یہاں فوراً اسے خری خری سناتی ہے، اور وہ بڑے اعتماد سے کہتی ہے سونیا نام ہے میرا۔ اور لڑکے کا جواب بھی اتنا ہی حاضر جوابی والا ہے، آپ کا نام سونیا ہو یا رونیا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نوک جھونک ماحول بدل دیتی ہے، اور یہ صرف ایک ممکنہ رومانوی کہانی کا آغاز نہیں ہے۔ یہ سونیا کے کردار کے لیے بہت اہم ہے۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ اس کے اندر ایک خود اعتماد لڑکی زندہ ہے جسے اس کی ماں کی سختی دبا نہیں سکی۔ گھر سے باہر اس کی ایک الگ شناخت ہے۔ بالکل، یہ چھوٹے لمحات کہانی کو گہرائی دیتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہر کردار اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوشی یا کنٹرول تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بکھری ہوئی کہانی کو جوڑیں تو تصویر کیا بنتی ہے؟ ایک خاندان جو مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ ایک طرف شاہین اور بلال کی جائیداد اور سچائی کی جنگ ہے جس میں ارباز پس رہا ہے، اور دوسری طرف سونیا اور دانیہ کے اپنی ماں کے خلاف آزادی کی لڑائی، ہر کوئی دوسرے سے ٹکرا رہا ہے۔ اور یہ ہمیں اس کہانی کے سب سے بڑے اور بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا؟
جب ایک خاندان کی بنیاد ہی جھوٹ، دھوکے اور رازوں پر ہو تو کیا سچائی کا سامنے آنا ان رشتوں کو جوڑے گا یا انہیں ہمیشہ کے لیے بکھیر دے گا؟ اور اس جنگ میں جہاں ہر کوئی اپنی جنگ جیتنا چاہتا ہے، سب سے زیادہ نقصان آخر کس کا ہوگا؟ ارباز کا، جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی اپنی حقیقت کیا ہے، یا ان بیٹیوں کا جن کا مستقبل ان کی ماں کے ماضی کا قیدی بن کر رہ گیا ہے؟